دوستو، جب بھی ہم امریکہ اور یورپ کا ٹریول کرتے ہیں تو وہاں کی بہترین روڈ، وہاں کا انفراسٹرکچر اور ان کے ہسپتال، ایجوکیشن سسٹم دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ وہی مغرب ہے جو ایک دور میں ڈارک ایجز میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس میں ایک وقت میں سماجی اور اخلاقی تنزلی پائی جاتی تھی۔ یہ تقریباً 900 سال کا دور تھا، 5ویں صدی سے 14ویں صدی تک۔ اس دور میں چرچ کے پاس بہت زیادہ پاور تھی اور اس وجہ سے یہ لوگ دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے مطابق یہ جو ہماری زمین ہے وہ کائنات کے سینٹر میں ہے اور جو باقی پلانٹس ہیں اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ جو بندہ بھی اس بات پر اپوز کرتا، اس کے خلاف جاتا، چرچ اس کی مذمت کرتا۔ کوپرنیکس اپنی کتاب کو پبلش کرنے کے کچھ عرصے کے بعد مر گیا اور کلیسا میں بعد میں اس کی تھیوری کو مکمل طور پر اگنور کر دیا گیا۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، سائنس اور لاجک ایک ہی چیز ہے۔ جس کے سامنے کوئی غیر منطقی چیز آ جائے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ اب گلیلیو کیونکہ ایک جینیس انسان تھا، اس نے یہ فوراً محسوس کیا کہ کچھ تو یہاں غلط ہے۔ اس نے کوپرنیکس کی تھیوری کو ڈکلائن کیا اور گلیلیو کو یہ سزا ملی کہ موت تک اسے ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ مغرب زمانہ جاہلیت میں جادو ٹونے کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ اپنی عورتوں کو کوسنا شروع کر دیتے۔ اسپیشلی چرچ نے بہت سی خواتین کو مروا دیا تھا، اس الزام میں یہ جادو ٹونا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں سے سخت طریقے سے نمٹا جاتا جو کہتے تھے کہ ارتھ گول ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو لوگ سائنٹیفکلی سوچتے تھے ان کو پروسیکیوٹ کیا جاتا، لیکن 17ویں صدی وہ صدی تھی جس میں یورپ نے اپنی کایا پلٹنا شروع کر دی۔ اس نے ری برتھ آف لرننگ شروع کر دی۔ یورپ جو مذہبی توہم پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے لاجک کو اپنانا شروع کر دیا، مذہبی لڑائیوں اور کانفلکٹ کو پیچھے چھوڑ دیا اور پروگریس کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ اس کا آغاز 1648 میں ٹریٹی ویسٹ ویلیا سے ہوا۔ اس معاہدے سے 30 سال کی جنگ کا اختتام ہوا جس نے رومن امپائر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور 30 سال کے عرصے میں 80 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور آخر کار یورپ کو یہ محسوس ہوا کہ مذہب پر لڑنا ایک نہ ختم ہونے والا مسئلہ ہے۔ اس 30 سال کے عرصے میں 80 لاکھ سے 1 کروڑ لوگ مارے گئے اور آخر کار یورپ کو یہ محسوس ہوا کہ مذہب پر لڑنا ایک نہ ختم ہونے والا مسئلہ ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ ٹریٹی آف ویسٹ کے بعد یورپ میں لڑائی بالکل ختم ہو گئی، لیکن اس صدی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے آگے جرنی سائنس کی طرف شروع کرنی ہے۔ اگر ہم نے اپنی عوام اور عوام کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے تو مذہب کو نہیں، سائنس کو اپنانا پڑے گا۔ اس کے بعد یورپ نے 17ویں صدی میں خط و کتابت کا آغاز شروع کیا۔ لوگوں نے پین اور کاغذ کا استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس صدی میں کچھ سائنسدان عروج پر تھے جیسے بلیس پاسکل، تھامس ہوبس، اینسمیو ہوٹلن، رابرٹ بوائل اور سب سے اہم آئزیک نیوٹن۔ ان لوگوں کی بدولت لوگوں نے فزکس، کیمسٹری کو پڑھنا شروع کر دیا، یعنی ری برتھ آف لرننگ۔ اس کا مطلب ہے اپنے پرانے خیالات کو تبدیل کرنا اور نئی سوچ کی تعمیل کرنا۔ اس زمانے میں یورپین کا 3 چیزوں پر بہت یقین تھا: میجیا، الکیمیا اینڈ کبالا۔ کبالا کا مطلب ہے تصوف، یعنی کہ تم اس چیز کو اس طرح سے لکھو گے تو جو چاہو گے وہ ملے گا۔ اس طرح کی باتیں جن کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح کا اسٹرانگ بلیف تھا، لیکن آخرکار ان کو احساس ہوا کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی قوم کو آگے لے جانا ہے تو فیکٹ اینڈ آبجیکٹ پر چلنا ہوگا۔ جب ان تمام لوگوں کو سنتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کل تک جہاں یورپ موجود تھا، آج وہاں ہم موجود ہیں۔ تعویذ ہمارے گلے میں بندھے ہوئے ہیں جن کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ آپ کے پاس تو قرآن مجید، قرآن حکیم ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے، انسٹرکٹ کرتا ہے کہ کھوج لگاؤ، ریسرچ کرو، چیزوں کی گہرائی تک جاؤ، اللہ کی نشانیوں کو سمجھو، which is actually the way of science۔ جب قرآن آپ کو پڑھنے لکھنے کا اور کھوج لگانے کا کہہ رہا ہے تو باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس طرح سے سورۃ جاسیہ کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے: اور تمہارے لیے کام کے لیے لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اپنے حکم سے نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ہمیں جو 5 سینسز دیے گئے ہیں، شعور دیا گیا ہے، ان کا استعمال کرنا ہے۔ ایٹیٹیوڈ اینڈ فلسفی کو چینج کرنا پڑے گا، تبھی ہم کہیں جا کر ویسٹ کو ٹکر دے پائیں گے، ورنہ اس طرح سے ہم امپورٹ اورینٹڈ ہوتے رہیں گے اور ہم اس بدحالی میں زندگی گزارتے رہیں گے۔ اور اگر ایک طرف سے دیکھا جائے تو ہمارا ملک مکمل طور پر تباہ ہونے کے دہانے پر ہے۔ اگر ہم نے اس معاملے میں عملی سٹیپ نہ لیے
تو کچھ تباہ کن حالات سامنے آ سکتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دوست احتشام کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔